بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی رمضان میں منایا جا رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے احترام میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مزار پہ گری خدا بخش میں جلسہ رکھنے کے بجائے ملک بھر میں افطاری رکھا جائے گا، اور ڈسٹرکٹ وائز ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی منائیں گے۔ آج مجھے اس بات کا تو خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بڑا جلسہ جس میں ہمیں ملنا کا اور آپس میں بات چیت کرنے کا کم ٹائم ملتا ہے، اس کے بجائے یہاں آپ نودیروس میں میرے ساتھ خود موجود ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپس میں مل کے ساتھ جلد افطاری بھی کھائیں گے۔ ساتھیوں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ویسے تو ہر دن ہم یاد کرتے ہیں، مگر 4 اپریل کو پوری دنیا یاد کرواتا ہے۔ اگر آج ہم نودیروں میں جمع ہو کے قائد عوام کو یاد کر رہے ہیں، تو دنیا بھر میں پاکستانی آج اپنے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ اس ملک کے کسان، اس ملک کا حاری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہا ہے، جس نے ایسے پالیسیاں بنائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑا زمیندار کے بجائے حکومت وقت ریاست پاکستان ایک عام اہالی کے ساتھ کھڑا رہا، کسان کے ساتھ کھڑا رہا، تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ کسانوں کو حق دلوایا تو محنت کشوں کو، مزدوروں کو، جو آج بھی اپنا قائد کو یاد کرتے ہیں، آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، تو اس بات پہ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے بجائے، صنعت کاروں کے بجائے عام مزدور کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے لیے قانون سازی کی، عام مزدور کو حق دلوایا، تو آج تک پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی جن کے پاس آج ووٹ کا حق ہے، ووٹ کا اختیار ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ آئین دینے والا، ایٹم بم کا تحفہ دینے والا، مسلم امہ کا قائد، چیئرمین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج بطور آپ کا وزیر خارجہ جب دنیا بھر میں جاتا ہوں اور پاکستان کا نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج بھی اگر میں عرب ممالک میں پہنچتا ہوں یا افریقہ پہنچتا ہوں،
تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی بھٹو کا نواسے ہو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی مولوی مشتاق کو یاد کرتے ہو؟ کون ہے مولوی مشتاق؟ کہاں دفن ہے مولوی مشتاق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ انور الحق کون ہے؟ کون ہے انور الحق؟ کہاں دفن ہے انور الحق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا کسی ایک پاکستانی کو انور الحق کا نام یاد ہے؟ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں، سزائے موت کے فیصلے تک سنا دیا جاتا ہے۔ قائد عوام، مسلم امہ کا قائد عوام، پاکستان کا قائد عوام، آئین پاکستان کا بانی قائد عوام، آٹم بم کا تحفہ دینے والے قائد عوام، 90,000 قیدی کو رہا کروانے والے قائد عوام کو جنہوں نے سزا سنوایا تھا، آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتے ہیں، لیکن قائد عوام کو دنیا بھر میں آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ ہم ذرا سا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کب ایسے رہا یا کب ایسے ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کا آنریبل جج صاحبان نے، پاکستان کا سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں کب ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے فیصلے سنایا ہے، اور کہاں کہاں غیر جمہوری فیصلے آئے، غیر آئینی فیصلے آئے۔ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس، جو آج تک 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ، ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا، تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑوایا گیا، جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے ان سے حقوق سلب کیے گئے۔
جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے، تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا. انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا. انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھا کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے، کیا یہ کو لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے. تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کی اور ملٹری کورٹس نے ان کا سزائے موت سنوایا، تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا. اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا، اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا، تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی. صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا، بی بی کو برداشت کیا گیا، اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت کرائی گئی. وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا. یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا، ختم کیا گیا، اور اس وقت ہم عدالت میں چلے گئے کہ پہلے بھی حکومتیں جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا، تو ہمارا بھی بحال کروا دے. تو کورٹ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا. آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا. اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا، اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں. اس ڈسینٹنگ جج نے کہا کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیہ بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی برادر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے، اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. اور اس کے بعد تو
मुशर्रफ का दौर आया, जनरल मुशर्रफ का भी अदालत के सामने सवाल तो सिंपल था कि ये जो कू किया गया है, ये जो पाकिस्तान की आईन तुड़वाया गया और एक फौजी आमिर हम पे मुसल्लत किया गया, हाँ या ना के जवाब में दो, ये आईनी है या गैर आईनी है, ये जमहूरी है या गैर जमहूरी है, ये आईन और कानून के मुताबिक है या आईन और कानून के खिलाफ है। उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट बैठा था, तब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस कोर्ट का हिस्सा था। तो कोर्ट ने फैसला क्या सुना दिया था आईन का दिफा करते हुए कि वैसे तो आपने सिर्फ इतना पूछा कि ये लेजिटिमेट है या नहीं, वो तो है, लेजिटिमेट भी है, जो आपने हमसे मांगा भी नहीं वो भी इख्तियार ले लो। आप तो अगर आपने तरमीम करना है आईन को, आप एक शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए आप आईन को तरमीम करो। ये इजाजत जनरल मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिलवाया था। ये हमारा आधा अदलिया का तारीख है। उसी जनरल मुशर्रफ के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जेल के, सदर जरदारी 2005 तक जेल में था बगैर किसी कन्विक्शन। 11 साल जेल में गुजारना कोई मजाक है? आज तक हमें हिसाब नहीं दिया गया, आज तक माफी नहीं मांगा गया। हाँ, मुशर्रफ ने एक दफा माफी मांगने की कोशिश किया, मुशर्रफ ने एक दफा गलती तस्लीम करने की कोशिश किया कि हाँ मैं मानता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मैंने झूठे केसेस बनाए थे या मुझसे पहले बने थे। मुशर्रफ ने यहां तक कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं, जब मैंने सदर सरदारी का फाइल निकाला तो फिर पता चला कि ये कौन से बेकार केसेस पे यह आदमी 11 साल जेल में रहा है। और जब उसने माफी मांगा तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो माफी तो उड़ा दिया और पूरा मुल्क में शोर मचना शुरू हो गया, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। ये तो तारीख है। इफ्तिखार चौधरी ने तो अपना तारीख कायम किया था। उसने पाकिस्तान का आला अदलिया के लिए ये तारीख हासिल की कि पाकिस्तान का अदलिया कू पे एतराज करता है, मगर उनका एक लिमिट होता है। एक कू को वो बर्दाश्त करेंगे, दूसरा कू को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये प्रेसिडेंट इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिलवाया था कि पहले जब मुशर्रफ आ रहा था तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर जब दूसरा कू हो गया, जब इमरजेंसी लग गया, जब चीफ जस्टिस को निकाला गया, तब उनको ख्याल आया कि असल में इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, और हमने उस चीफ जस्टिस को हीरो बना के पाकिस्तान का अदलिया को तबाह कर दिया। तब से लेके आज तक पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। और अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। इफ्तिखार चौधरी ने तो कमाल कर दिया था, हटाया उसको मुशर्रफ से, मुशर्रफ ने उसको हटाया, बहाल हमने करवाया। यूसुफ रजा गिलानी का पहला तकरीर कि आई एम फ्रीइंग एंड रिस्टोरिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, और जब कुर्सी उसको मिला, एक बार फिर चीफ जस्टिस बना, तो वो गद्दार आइन शिकन मुशर्रफ उसको नजर ही नहीं आया।
وہ واپس آیا چیف جسٹس بنا تو میرے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، میرے جیالوں کا جدوجہد کی وجہ سے، ان کے خون پسینہ کی وجہ سے۔ 12 مئی کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون بہایا تھا، تو اس چیف جسٹس کا بحالی کے لیے، انصاف کا بحالی کے لیے ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یاد ہے آپ کو؟ اور جیسے اس کو اقتدار ملا تو مشرف نہیں نظر آیا، نظر آیا تو صدر زرداری نظر آیا، مشرف نظر نہیں آیا، میمو گیٹ نظر آیا۔ مشرف کو آئین توڑنے پہ سزا اور باقی سب جو ہے ان کے خلاف آج تک سزا تو نہیں دلوا سکے، مگر یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم جب بنا تو آئین نہ توڑنے پہ گھر بھیجا گیا۔ راجہ لینٹر کا شور آپ کو یاد ہے، ہر دن عدالت میں پیشی، آج تک اسی راجہ لینٹر کا پالیسی چل رہا ہے۔ کسی کو کوئی شرم آیا، کسی کو کوئی حیا آیا؟ اسی عدالت نے باعزت بری اس وقت سپیکر پاکستان ہے، لیکن کسی کو شرم تو نہیں آیا۔ کس قسم کا نظام ہے؟ آپ تو ہر جبر برداشت کر دیتے ہو، ہر ظلم برداشت کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، ادارے کو بچانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ سے کون بچائے گا؟ اب اعلی عدلیہ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے بھی مسئلے آئے ہیں، لیکن اس قسم کا واضح جو فرق نظر آ رہا ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں۔ جہاں باقی ججز 3 ججز کے خلاف خود اعتراضات اٹھا رہے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام اب مزید برداشت کر سکتے ہیں۔ میں کیا گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے پارٹی کے ساتھ، آپ کے سیاسی کارکن کے ساتھ، آپ کے عہدیداروں کے ساتھ، آپ کے قیادت کے ساتھ اس عدالت نے کیا کروایا۔ میرے ساتھ ہی یہاں فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہے، ہمارا ایم پی اے، عید کی رات ہاسپٹل سے، کسی ہاسپٹل کہاں، ہاسپٹل سے گھسیٹ کے عید کی رات پہ راول پنڈی کی جیل میں رکھا گیا۔ کسی کو آئین کی فکر نہیں تھا، کسی کو قانون کی فکر نہیں تھا۔ ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے اس ملک کی خاطر، اس سسٹم کی خاطر، ان ادارے کی خاطر۔ اب کتنا برداشت کرنا چاہتے ہو؟ ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا ملک میں اگر چیف جسٹس چاہے تو وہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، وہ ڈیم فنڈ جمع کر سکتے ہیں، وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ سو موٹو لیتے ہیں، اور سو موٹو کا سزا سے بچنے کے لیے چیف جسٹس کا ڈیم فنڈ میں آپ پیسہ جمع کرو تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے، ورنہ۔ یہ اتنا پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 2018 کا سپریم کورٹ کا کردار ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پورا پی ٹی آئی کا کیمپین چلایا تھا۔ اگر 2018 کے
इलेक्शन में धांधली हुआ तो साबिक एस्टैब्लिशमेंट ने भी धांधली करवाया और साबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी धांधली करवाया। और हम चाहते हैं कि 2013 की तरह जब पीपल्स पार्टी के जियालों ने आरओ का इलेक्शन का नारा लगवाया, या 2018 के इलेक्शन की तरह जब आपने सिलेक्टेड इलेक्शन का नारा लगवाया, वैसे ही इस साल के आखिर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पे कोई उंगली ना उठा सके, उस पे कोई ये इल्जाम नहीं लगा सके कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे। पीपल्स पार्टी का कल भी मुतालबा था और आज भी मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दो, लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा दो। किसी एक इलेक्शन में खान साहब के लिए धांधली करवाया गया, दूसरा इलेक्शन में हम ये इजाजत नहीं देंगे कि किसी के लिए धांधली करवाया जाए। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेगा और पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये फैसला करे कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा, इस मुल्क का हुक्मरान कौन बनेगा। ये किसी जज का काम ही नहीं है कि वो फैसला करे। आज उनको ख्याल आया कि फ्लोर क्रॉसिंग बुरा है, फ्लोर क्रॉसिंग गैर आईनी है। जब पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स या पैरासाइट्स बन रहा था, जब पीपल्स पार्टी से लोग तुरवाए जा रहे थे किसी आमिर का हुकूमत बनाने के लिए, तो तब फ्लोर क्रॉसिंग नजर नहीं आता, तब फ्लोर क्रॉसिंग पे कोई एतराज नहीं है। या जब हाल ही में हमने सादिक शिंदरानी के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए और पूरा मुल्क ने मजाक देखा कि अक्सरियत जो सेनेटर्स थे वो बजिंजो साहब के हक में थे, फ्लोर क्रॉसिंग जबरदस्ती करवाया गया, तब तो अदालत का फैसला है कि ये पार्लियामेंट का काम है, हम पार्लियामेंट के काम में घुसते नहीं है, उनका डोमेन है। और जब पंजाब का सवाल आता है, अब ये तो तख्त लाहौर का सवाल है, यहां तो कोई अलग कानून चलेगा। जब तख्त लाहौर का सवाल था तो किसी से वादा पूरा करने के लिए, किसी से वादा पूरा करने के लिए आईन तुरवाया गया। अब आईन तुरवाया गया और अदालत ने गैर आईनी फैसला सुनवाया। पीटीएम से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परेज इलाही को दिलवाया गया। किसी से वादा तो पूरा करना था और उसी गैर आईनी फैसले के नतीजे में आज पाकिस्तान एक आईनी बहरान में है। यह तो हमारा इत्तेहादी का हक है कि वो सवाल पूछे कि अदालत ये फैसला कैसे सुना सकते हैं कि आपका वोट भी गिना नहीं जाएगा और आप साथ डिस्क्वालीफाई भी होगा, या पंजाब असेंबली का मेंबर्स का वोट गिना जाता, पीडीएम का हुकूमत बनता और फिर वो बाय इलेक्शंस का सामना करने पड़ते हैं, या उनका वोट आप नहीं गिन रहे हो और बिल्कुल सही है आप इनका वोट ना गिने, लेकिन फिर उनको बाय इलेक्शंस में क्यों उनको वो डिस्क्वालीफाई का क्या तुक बनता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर वो जुर्म इन्होंने किया ही नहीं है तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए असेंबली से उठा के बाहर फेंक रहे हो ताकि आपका पसंदीदा हुकूमत बन सकते हैं और वो आपका मौजूदगी में इलेक्शंस का ऐलान करवा सकते हैं। ये हमारा
اتحادیوں کا اعتراض ہے کہ جو قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جو قوم کے ساتھ، قوم کی قسمت کے ساتھ اس وقت کھیلا جا رہا ہے، وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو روکنے کے لیے، خدا نہ خواستہ جمہوریت کو خطرہ سے بچانے کے لیے، عدالت نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لارجر بینچ بنائیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھے، پورا عدالت کو بٹھا دے، سوائے وہ 2 ججز جو فون پہ پکڑے گئے اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہوئے. سارا عدالت کو بٹھا دے، وہ کل ہی الیکشن اعلان کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے. کیا آپ نے کبھی الیکشن سے ڈرے ہو؟ کیا آپ کبھی الیکشن سے پیچھے ہٹے ہو؟ تو پھر ہم آج کیوں؟ ہم تیار ہیں، تیار تھے اور کل بھی تیار ہوں گے. مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت کو بچا دے، جمہوریت کو بچا دے، آئینی بحران سے نکال دے، اور پورا بینچ کو بٹھا کے، لارجر بینچ کو بٹھا کے فیصلہ سنا دے. پاکستان، پورا پاکستان اسی عدالت کا، اسی چیف جسٹس کا، لارجر بینچ کے کانٹیکس میں فیصلے ماننے کو تیار ہے. اگر کوئی بدنیتی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس مطالبہ میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کا غلطیاں نہ دہرایا جائے. ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری کا دور دیکھ کے بھگتا ہے، ان سے جو سبق ہم نے سیکھا ہے، یا جو گلزار صاحب کا یاد ہے آپ کو، گلزار صاحب چیف جسٹس بھی رہا ہے ہمارا، یہ جج صاحب کا یہ شوق تھا کہ 1950s کا کراچی ان کو پھر دیکھنا تھا. جتنا بھی غریبوں کو گھر کو تباہ کرنا ہے تو تباہ کرنے پہ ڈٹے ہوا تھا. ثاقب نثار کا جو غلطیاں تھا، ہم وہ نہیں دہرانا چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر بندیال صاحب جب یاد رکھا جائے گا تو تاریخ اس کو عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو چیف جسٹس یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو پاکستان کو تباہی سے بچانے والے، آئین کے بحران سے بچانے والے چیف جسٹس سے یاد کیا جائے. خطرہ یہ ہے کہ 3 ججز کی انا کی وجہ سے جو پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے، وہ ہمیں غلط راستہ پہ لے کے جا رہا ہے، خطرناک راستہ پہ لے کے جا رہا ہے. اور ان سب نے پارٹیاں تبدیل کر کے مزہ ہی کرنا ہے. جیل جانا پڑے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا جمہوریت کے لیے تو میں اور آپ ہی رہیں گے لڑتے ہوئے. ہمارا ہی شہید ہوتے ہیں، ہمارا ہی قبرستان بھرے ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرزور مطالبہ ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے، چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب سے اور برادر ججز سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کو بچا دے. ہمیں جو خطرہ ہے، جو خدشہ ہے کہ تخت لاہور کا لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گا، پاکستان کی وفاق کو لے ڈوبے گا، پاکستان کی معیشت کو لے ڈوبے گا. اس وقت جو پاکستان کے مسائل کا سامنا ہے، جو معاشی بحران کا سامنا ہے،
تاریخ میں ہم نے اتنے معاشی مشکلات کو نہیں دیکھے ہیں جو آج پاکستان کے عوام برداشت کرتے ہیں، تاریخی مہنگائی میں، تاریخی غربت میں، تاریخی بے روزگاری میں، جو سیکیورٹی کا بحران ہے 2007 کے بعد آدھے ایک بار پھر وہی دہشت گرد جو ان سے نہیں پکڑے گے اپنے سر دکھا رہے ہیں۔ کراچی سے لے کے آج ہی میں لڑکانہ میں جا رہا تھا، ہمارا ہی بچہ شہید ہوا ہے، کراچی کا دہشت گردی کا واقعہ جو پولیس پہ ہوا۔ اور یہ جو آئینی بحران ہے اگر اسی طرف پہ چلتا رہے گا تو آگے نہ میں ہوگا نہ شہباز شریف صاحب ہوگا، اور اگر خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور خطرناک ایکسپیریمنٹ ہوگا جس کی قیمت پاکستان کے عوام بھگتیں گے، جس کا بوجھ پاکستان کا نیا نسل اپنے کندھے میں اٹھائیں گے۔ ہم اس کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نفرت کی سیاست کے بجائے، یہ طاقت کے نشے میں جو لڑائیاں ہوتے ہیں ان کے بجائے، ہمیں پاکستان کے عوام کے جو اصل ایشوز ہیں، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بھوک ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو ہمارا مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کے عوام کا معاشی ترقی کا سوال ہے، جو ہمارا زراعت کا مستقبل ہے، ہمارا مزدور اور سفید پوش طبقہ کا جو مستقبل ہے، اگر ہم سب مل کے محنت کریں گے کہ یکجہتی کے ساتھ تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اگر انا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے سارا پاکستان، سارے ادارے ایسے تقسیم رہیں گے، ایسے ہی نفرت کی سیاست ہوگا، تو اس کا قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہم آج قائد عوام کو یاد کرتے ہوئے سارے سٹیک ہولڈرز کو پیغام دینا چاہیں گے کہ ہوش کے ناخن لے، جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے، ان ادارے کو ہم نے بچانا ہے، فری اور فیئر الیکشنز لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ وہ بھی کروانے ہیں۔ ہمیں قائد عوام کا ریفرنس کا جواب ہم حکومت سے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش ہوگا، پیپلز پارٹی کا کوشش ہوگا کہ حکومت سے ہم ایک بار پھر قائد عوام کا ریفرنس پہ جج صاحبان کا توجہ دلوا دے، اور امید ہے کہ اگر ہم مل کے کوشش کرتے ہیں تو ان مسائل کا حل نکل سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ ہر مسائل کا مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پاکستان کے عوام کے ساتھ لڑ کر ہم فتح بھی کرتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کریں گے کہ ہم ان مسائل سے پاکستان کو نکالیں، کہ جو نفرت کی سیاست اور تقسیم کی سیاست ہے اس کو دفن کرنے کی کوشش کریں گے۔ پورا پاکستان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان۔